ہدایت نہیں تو اللہ ان کے فساد سے ہمیں محفوظ رکھے امت مسلمہ کو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تعالو، یہاں تک تو ان سے مباہلہ ہو گیا، اب آگے دعوت ہو گئی۔ تعالو آؤ، الی کلمۃ، ایک بات کی جانب، سواء، جو کہ برابر سرابر ہے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم نہیں بندگی اختیار کریں گے سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم نہیں شریک ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، کسی بھی معاملے میں، شرک ذاتی ہو یا شرک ذات کے اندر ہو، صفات کے اندر ہو، یا حقوق کے اندر ہو، یا افعال کے اندر ہو، کسی قسم کا ہم شرک نہیں کریں گے۔ ولا یتخذ، اور نہیں بنائے گا، بعضنا، بعض ہمارا، بعضاً بعض کو، یعنی ہم سب ایک جیسے ہیں، بعضنا بعضاً، یعنی ہم سب ایک دوسرے جیسے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو بنا لے، ارباباً، رب، تو ہمارا بعضنا بعضاً، ہمارا بعض کو رب نہیں بنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہا کہ بھئی ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا، تو فرمایا کیا وہ کسی چیز کو حلال کرتے تھے تو تم حلال نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے تھے تو تم اسے حرام نہیں جانتے تھے؟ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، یعنی کہ جب اصول و قوانین دینے والے خود لوگوں کو لوگ خود بنا لیں تو پھر تو وہ رب بنانا ہوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا، پس اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، فقولو، تو تم کہو، یعنی اگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ جو کلمہ سوا ہے اس پر آ جائیں، فقولو، تو کہو، اشہدو، تم گواہ رہو، بأننا مسلمون، یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مطیع فرما ہیں۔ تم جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو یہ غلط ہے، کیونکہ نجران کے پادریوں نے کہا کہ مسلمان تو ہم ہیں، تو اسی بات پر یہ ساری بات چیت ہوئی، تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یعنی کہ ان کو ایک بات کی دعوت دے دی گئی کہ کم از کم اس پر آ جاؤ ہمارے ساتھ کہ ہم شریک نہیں کریں گے اور ایک اللہ کو مانیں گے، تو لیکن اگر وہ یہ بھی نہ مانے تو اشہدوا بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی تم مسلمان نہیں ہو۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لما، کیوں کر تو حاجون، تم حجت بازی کرتے ہو، دلیل بازی کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التورات، حالانکہ نہیں اتاری گئی تھی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا من بعد، ہاں مگر ان کے بعد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ کتابیں اتری ہیں، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں انتم، ہاں تم، ہاؤلائی، ایسے ہو، ہاں جج تم، کہ تم دلیل بازی کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو، فیما، اس بارے میں، لکم بھی علم، تمہارے لیے اس کے بارے میں کچھ علم ہے، فلیما، تو کیوں کر تو حاجون، تم حجت بازی کرتے ہو، دلیل بازی کرتے ہو، فیما، اس بارے میں جو کہ لیس لکم بھی علم، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے بارے میں کچھ بھی علم، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، جبکہ تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا، نہیں تھے ابراہیم یہودی، ولا نصرانیا، اور نہ ہی وہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ جو ابراہیم تھے علیہ السلام وہ یکسو مسلمان تھے، یعنی سچے پکے ٹھکے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، ان اول الناس، یقیناً قریب ترین لوگوں میں سے، بابراہیم، ابراہیم کے، للذین، البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہذا النبی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی حقیقی دین ابراہیم پر، تو یہی لوگ ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، ود طائفہ، جب اللہ ایمان والوں کا دوست ہے تو اب یہ ان کی چالیں اور ان کے مکر وہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ ود طائفۃ، چاہتی ہے ایک جماعت، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ آج بھی یہود و نصارہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو ہم عیسائی اور یہودی نہیں بنا سکتے تو کم از کم ان کو مسلمان نہ رہنے دیں، یعنی وہ اس بات پر ہیں، وما یضلون
یضلون الا انفسہم، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے ہاں مگر اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ کس گمراہی میں ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا کیوں کر انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم تو گواہی دیتے ہو، یعنی اللہ کی آیات کی تم گواہی دیتے ہو، تمہارے پاس توریت ہے، انجیل ہے، تو تم اللہ کی آیات کا کیوں کر انکار کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تلبسون الحق، تم کیوں کر حق کو باطل بالباطل، باطل کے ساتھ گڈمڈ کرتے ہو، وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو۔ اہل کتاب کے بارے میں یہاں ایک بات تو کہی کہ تم کیوں کر اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، پھر تین باتیں کہی ہیں، ایک تو یہ کہ تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ کرتے ہو، اور اپنی کتابوں میں بھی، توریت میں بھی اور انجیل میں بھی تم یہ کام کرتے رہتے ہو، وتکتمون الحق، اور دوسرے تم حق کو چھپاتے ہو کہ نبی علیہ السلام کی بشارتیں تمہارے پاس موجود ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں تمہیں باقاعدہ یعنی تم سے عہد میثاق لیا گیا ہے، انبیاء نے تم سے لیا ہے، اور تیسری بات وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ایسا نہیں ہے کہ تمہیں معلوم نہیں، تم ان سب باتوں کو جانتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے جادہ مستقیم پر قائم رکھے، اور یہود و نصارہ کی جو گمراہیاں ہیں ان سے اللہ رب العزت ہمیں